اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اسٹوڈنٹس آج ہم لوگ اسلام آباد کا اپنا نیکسٹ رکوع سٹارٹ کریں گے۔ یہ تھرڈ لاسٹ رکوع ہے سورہ انفال کا، اور نمبرنگ میں اردو میں جو ہے وہ 8ویں نمبر پر اور انگلش میں یہ 9ویں نمبر پر ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کی 6 آیات ہیں اور ہم لوگ اس کو ڈیوائڈ نہیں کریں گے، اسی حصے میں جو ہم لوگ اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَيُعْجِزُونَ۔ اور کافر یہ خیال نہ کرے کہ وہ بھاگ نکلے ہیں اور اپنی چالوں سے ہم کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔ یہاں پر کافروں کو اللہ تعالیٰ جو ہے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ وہ لوگ جو جنگ سے جو ہے بھاگ گئے ہیں، پیٹھ دکھا کر بھاگ گئے ہیں، جو ڈر کے بھاگ گئے ہیں یا جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں ہارنے کے خوف سے، ان کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں تم یہ نہ سمجھو کہ تم اپنی چالوں سے جو ہمیں عاجز کر لو گے، یعنی ہمیں، یعنی مجاہدین کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو، کہ تم لوگ مومنوں کو کبھی بھی جو ہے ان کے رستے سے نہیں ہٹا سکتے ہو۔ تم لوگ اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم لوگ اور زیادہ تعداد میں آؤ گے اور زیادہ پاورفل بن کر آؤ گے تو میں تم لوگوں کو تب بھی جو ہے خاک میں ملا دوں گا، کیونکہ تم لوگ خدا سے زیادہ طاقت نہیں رکھتے۔ اور یہاں پہ مومنوں کو بھی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ وہ کافروں سے ڈر کے اپنے ایمان کو جو ہے کمزور نہ کرے، وہ کسی بھی طرح کا یہ خیال نہ اپنے دل میں لائیں کہ کافر پھر سے آئیں گے اور پھر سے جو کوئی چال چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہر چال کو جو ہے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہمارے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، ہمارے دماغوں میں بیٹھا ہے، ہماری ہر سوچ کو پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ کافر کیا کرنے والے ہوں گے یا کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو تمہیں اس بات کا خوف، اس بات کی جو ہے وہ فکر نہیں کرنی چاہیے، اس بات کو اپنے دل میں نہیں بٹھانا چاہیے، بلکہ اپنے اندر سے ہر خوف کو نکال کر ثابت قدم رہتے ہوئے جنگ کی تیاری کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ کافروں کو جو ہے یہ دیکھ کے کہ کافر جو ہے وہ بھاگ گئے ہیں تو وہ وہاں سے جو اور لشکر تیار کر کے لائیں گے، تو اس وہم میں یا اس سوچ سے جو ہے تم لوگ اپنے جس جہاں پہ تم لوگ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے اس جگہ سے اپنی توجہ کو مت ہٹانا، کیونکہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ تم لوگ کا جو ہے جو تم لوگ کا تسلسل ہے وہ قائم نہ رہے، جو تم لوگ کا ایک جو ثابت قدمی ہے وہ قائم نہ رہے۔ اس کے میننگس لکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا اور نہ، یحسبن الذین وہ خیال کرتے ہیں یا وہ خیال کرے، الذین وہ لوگ جو کفر انہوں نے کفر کیا، سبقو وہ آگے نکل گئے یا وہ آگے نکل جائیں گے، سبقت لے جائیں گے یا وہ آگے نکل جائیں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ کبھی بھی مومنوں پر اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سبقت نہیں لے جا سکتے، وہ ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وہ جتنی مرضی چالیں چل رہے، اللہ تعالیٰ ان کے ہر جو ہے وہ چال سے جو ہے وہ واقف ہے۔ انہم بے شک وہ، لا یوجزون، لا نہیں، یوجزون وہ عاجز نہیں کرتے،
عاجز نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, پہلی آیت تھی. اوکے, کہ وہ ہرگز اپنی چالوں سے ہمیں گمراہ نہیں کر سکتے, وہ ہرگز ہمیں اپنی چالوں سے ہمیں بے وقوف نہیں بنا سکتے, وہ ہرگز اپنی چالوں سے ہم پر غالب نہیں آ سکتے. نیکسٹ آیت پڑھتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّاكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَتَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو, اور اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی, اور تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا دیا جائے گا, اور تمہارا ذرا نقصان نہیں کیا جائے گا. پہلا حصہ کیا جی, اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بات کر رہا ہے کہ دیکھیے, پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کافروں کے وجہ سے تم لوگ کسی بھی طرح کا جو وہ خیال نہ کرنا کہ وہ تم لوگوں پر آ کر غالب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر چال سے واقف ہوا, وہ اپنی کسی بھی چال سے تمہیں عاجز نہیں کر سکیں. اس لیے نیکسٹ آیت میں کیا بات کر رہے, جہاں تک ہو سکے تمہارے پاس جتنی بھی استطاعت ہے, جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے, اس اپنے پورے زور سے, اپنی پوری طاقت سے, اپنے پورے مال و زر سے اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے تیار رہو, مستعد رہو. نہ صرف خود تیار رہو بلکہ اپنے جانوروں کو یعنی کہ اپنے گھوڑوں کو بھی جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار رکھو, مستعد رہو. اور کہا کہ ان کے مقابلے کے لیے جو ہے وہ تیار رہو, تاکہ کیا ہو کہ تمہارا ان پر رعب جما رہے, ترہبون تم یعنی کہ تم رعب جما سکو کن پر, اور اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں, یعنی جو اللہ کا دشمن ہے اوبیسلی وہ آپ کا دشمن ہے, جو مومن کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے. جس نے مومن کو جو ہے جھٹلایا ہے, جس نے مومن کے ساتھ جو ہے برا سلوک کیا, اوبیسلی اس نے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آیاتوں کو جھٹلایا, ان کے احکامات کو جھٹلایا, کیونکہ بلا وجہ کوئی مومن کو کیوں تنگ کرے گا. اور مومن اگر وہ مومن ہے تو اس کی کوئی بھی حرکات جو ہے وہ کسی کو جو ہے عذر نہیں پہنچا سکتی, تکلیف نہیں پہنچا سکتی. تو خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا ان لوگوں کو جن کو تم نہیں جانتے, یعنی کہ وہ چھپے ہوئے لوگ بھی جو دوسروں کو آگے لگا دیتے ہیں, مگر وہ تمہارے اور اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے دشمن ہیں, اور وہ تمہیں جو ہے نقصان پہنچانے کے لیے دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ آگے لگا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اپنے چھپے ہوئے دشمنوں اور ظاہر دشمنوں کو جو ہے اس رعب سے, اس خوف سے جو ہے ان کو وہیں پہ بٹھائے رکھو. کس طرح سے کہ تم جب بھی تم پہ جو کوئی بھی تمہیں اشارہ بھی ملے کہ تم نے جنگ کرنی ہے, یا اشارہ بھی ملے کہ تمہارا کافر تمہاری طرف بڑھ رہا ہے, تمہارے دشمن تمہاری طرف بڑھ رہا ہے, تو تم اس سے پہلے تلوار لے کر تیار کھڑے ہو. یہاں پر ایک چیز میں واضح کر دوں کہ جو کافر تھے, جو یہودی تھے, جو مشرک تھے, وہ کہتے تھے کہ تلوار کے زور پر جو ہے اسلام پھیلا, جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تک تم پر حملہ نہ کیا جائے, جب تک کافر تمہیں نقصان نہ پہنچائے, جب تک کہ تمہارا دشمن تمہیں نقصان نہ پہنچائے, تمہیں تلوار اٹھانے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. منہ سے بات کرو, ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر تمہاری جان پہ بن آتی ہے, اگر تم اور تمہارا جو ہے تمہارا کنبہ یا تمہارے لوگ تمہارے ساتھ تھی, یہ تمہارا لشکر جو ہے وہ مشکل میں آ گیا ہے, تو تمہیں تلوار اٹھانے کی اجازت ہے. ادروائز مصلحت سے کام لینے کی جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ سیلف ڈیفینس کے لیے, صرف اپنی اس صورت میں کہ جب تمہیں جو وہ لگے کہ یہ اب جو ہے وہ تلوار اٹھانے کی اجازت ہے, تو تم اس صورت میں, لیکن تم پھر بھی تیار رہو, کہ تمہیں دشمن کی چالوں کا نہیں معلوم, لیکن تم تیار رہو, اور ان کی چالوں کو جو ہے تم اس طریقے سے جو ہے وہ ختم کرو کہ تم اس کے سامنے بالکل تیار ملو اس کو, تاکہ وہ تمہیں حملہ کرنے سے پہلے ہی جو ہے وہ گھبرا جائے.
اور پھر کہا گیا کہ اللہ جانتا ہے تو ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. میں نے جیسے بھی کہا کہ چھپے ہوئے دشمن، لیکن اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. تو وہ دشمن جن کو تم نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے. ہیبت بیٹھی رہے اور تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ، ہیبت بیٹھی رہے تمہارا ان پر خوف رہے، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے. انسان مطلب سوچتا ہے کہ میں مال و زر جمع کروں. ہمارے آج کے دور میں بھی دیکھیں کہ مسلمانوں پر بہت سارے مسلم ممالک پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. تو مسلط امت جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا سارا جو ہے اسباب جمع کر کے ان کے لیے، ان کے حق کے لیے یا ان کی رہائی کے لیے جو ہے وہ قدم بڑھائے آگے اور ان کی مدد کرے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ الٹی سچویشن ہے. وہ مال و زر کو جو ہے جمع کر کے اور ان محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ اگر مسلمان جو ہیں ان کی ہم مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہی جو مال و زر جس کو ہم جمع کر رہے ہیں ان کی، اگر اس مال و زر سے اگر ہم ان کی مدد کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ہمیں اس سے زیادہ دے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر ہم نہیں مدد کریں تو جس رب نے یہ سب کچھ دیا ہے وہ سب کچھ چھین بھی سکتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے میں تمہیں اس کا ثواب پورا دوں گا. میں نے پچھلے بھی کچھ لیکچرز میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک تو مومن پر جو ہے اس کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. دوسرا، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی اوقات سے زیادہ نہیں دیتا، اور اگر دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کا پورا اپنا حساب بھی رکھتا ہے. اور اگر وہ تم سے کچھ لیتا ہے تو اس کی واپسی کا بھی پورا حساب رکھتا ہے. اب وہ چاہے تمہارے اچھے اعمال ہوں یا تمہارے برے اعمال ہوں، اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں پورا بدلہ دے گا. تو اگر تم اللہ کی راہ میں اچھا خرچ کرو گے، اس کی راہ میں اس کے بندوں کے لیے خرچ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا جو ہے وہ پورا ثواب دے گا. اوکے. اور تمہیں ذرا نقصان نہیں کیا جائے گا. کہ تم یہ نہ سوچو کہ میں نے اگر اتنا زیادہ لگا دیا تو مجھے اس کے بدلے میں تھوڑا ملے گا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اگر تمہیں اس جہان میں نہیں دے رہا تو آخرت میں تمہیں اس کی جو ہے اس کا انعام جنت کی صورت میں ملے. تو بہرحال مومنوں کو یہی کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ میں جو ہے وہ تم لوگ ہر وقت تیار رہو. اور مومنوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے مال و زر کی فکر نہ کرے، اپنے آپ کو جو ہے جنگ کے لیے اور دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، اسلام دشمنوں اور اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے جو ہے وہ مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار رکھیں. اس کے میننگس لکھتے ہیں. وَآئِدُ اللَّهُمْ وَآئِدُ اور تیار ہو، تیار رکھو لہم ان کے لیے، لہم ما جو، ما استطاعتم تم استطاعت رکھتے ہو، تم طاقت رکھتے ہو، من سے قوت مستطاعتم تم استطاعت رکھتے ہو، تمہارے پاس جو ہے وہ جتنی بھی تمہاری جو ہے وہ پہنچ ہے، ٹھیک ہے. اور قوت طاقت. آگے وَمَن رِبَاطِ الْخَيْلِ وَمِن
من اور سے رباط الخیل رباط المضبوط تلخیلی گھوڑے ترہبون تم روب جماؤ بھی ہی اس سے عدو اللہ عدو دشمن اللہ اللہ وعدوکم اور تمہارا دشمن وآخرین وآخرین اور دوسرے لوگ من دونہم من سے دونہم ان کے علاوہ لا تعلمونہم لا تعلمونہم تم انہیں نہیں جانتے ٹھیک ہے تم انہیں نہیں جانتے اللہ مگر اللہ یعلمہم وہ انہیں جانتا ہے وما اور جو تنفقون تم خرچ کرتے ہو
من سے شیئن چیز، یہاں سے میں ریز کرتی ہوں اس کو. فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فی میں سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. ٹھیک ہے. یوفا، پورا دیا جائے گا، الیکم تمہاری طرف، وانتم اور تم، لا تظلمون، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. لا تظلم، پر یہ مطلب کہ وان تم سے تم ہی آ جائے گا، یہاں پہ میں رہنے دیتی ہوں. پر ظلم نہیں کیا جائے گا. آیت نمبر 60. ٹھیک ہے جی. میں نے واضح اس کو ڈیفائن کیا تھا، ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں کہ اپنے جو ہے مال و زر کے ساتھ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اپنے مویشیوں کے ساتھ، یعنی کہ جو تمہاری جنگ میں تمہاری مدد کے لیے ہوں گے، ان طاقتور جانوروں گھوڑوں کے ساتھ تم تیار رہو، تاکہ تم ان پر جو ہے اپنی دہشت بٹھا سکو. اور نہ صرف ان دشمنوں پر جو تم پہ ظاہر ہیں، بلکہ ان چھپے ہوئے لوگوں پر بھی جن کو تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. وہ تمہارے بارے میں سن کر ہی جو ہے وہ کہ تم جو وہ ہیبت ان پر طاری ہو جائے گی. اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اس مقصد کے لیے، جو کچھ بھی تم اپنے مال و زر سے، اپنی طاقت سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کا پورا صلہ تمہیں دے گا، پورا بدلہ تمہیں دے گا. تم سے کچھ بھی جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا، اور تم پہ کوئی بھی نقصان اس کا نہیں ہوگا، کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. نیکسٹ آیت پڑھتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اگر یہ لوگ صلح پر آمادہ ہوں تو تم بھی اس پر آمادہ ہو جاؤ اور خدا پر بھروسہ رکھو، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور اگر کوئی تمہارے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تم سے جو ہے وہ اب ناراض نہیں ہیں، یہ تم سے جو صلح کرنا چاہتے ہیں، یہ تم لوگوں کی طرح ایمان لانا چاہتے ہیں، یا ایمان نہیں بھی لانا چاہتے مگر جنگ نہیں کرنا چاہتے، یعنی کہ وہ اگر تمہارے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جیسا وہ تمہارے ساتھ کر رہا ہے. اگر وہ صلح کی نیت سے آیا تو تم بھی صلح کر لو. جیسے میں نے بھی پہلی آیات میں ڈیفائن کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح طور پہ کہی کہ جب تک تم پر حملہ نہیں ہوتا، اور کافروں کی جو چالیں ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں کہ وہ
چھپ کر جو ہے وار کرنا اور چھپ کر وار کرنا اور چالوں کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ دینا اور جھوٹ بول کے دھوکہ دینا، دغا دینا اور صلح کر لینا یا عہد کر کے توڑ دینا، تو ان کے اس طرح کے کام ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اس کے برعکس ہمارے جو ہم لوگ کو یہ بات کہتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتیوں کو اور ان کے صحابہ کو یہ بات کہتا ہے، اور اس جنگ میں شریک لوگوں کو یہ بات کہتا ہے کہ تم لوگ اگر وہ تمہارے ساتھ برا کر رہے ہیں تو تم برا کرو، اگر وہ صلح کی نیت سے آئے ہیں تو صلح کر لو، ٹھیک ہے. اور اس بات سے مت ڈرو کہ وہ تم لوگوں پہ جو، کیونکہ اگر وہ چال چلیں گے تو اللہ تم لوگوں سے بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی طرح ان کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو یہ بچا لے گا اس بات پر جو ہے، اگر تم لوگوں پر صلح پر وہ آمادہ ہو گئے ہیں اور تم لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کو اپنے صحیح کرنا چاہتے تو تم لوگ بھی آمادہ ہو جاؤ، اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو کہ اللہ پر اگر تم بھروسہ رکھو گے، ثابت قدم رہو گے، اس کی بات پر جو ہے وہ عمل کرتے رہو گے اور اس بات کا یقین رکھو گے، اپنے دل میں کوئی بھی میل اور کوئی بھی شک کو شبہات نہیں لاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ بے شک سننے والا اور جاننے والا ہے، وہ ان کے دلوں کی بھی بات سن لے گا. اگر ان میں میل ہوگی تو وہ ان کو پکڑ لے گا. اس لیے تم اپنی طرف سے جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ آمادہ ہو جاؤ اس پر. اس کی میننگ سیکھتے ہیں. وَإِن جَنَحُوا، اور اگر وہ جھک جائے یعنی آمادہ ہو جائیں، وَإِن جَنَحُوا، آمادہ ہو جائے، یا جھک جائے، ٹھیک ہے جی. لِصَلْمِ، صلح کے لیے، صلح کی طرف. فَجْنَحْ، بس مائل ہو جاؤ. جو مومن جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی خوش اخلاقی سے، اپنے اچھے رویے سے اور اپنی خوش کلامی سے جو ہے وہ دوسرے کا دل جو ہے وہ مومن کر دیتے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اور مسلمانوں کو یہی چیز سکھائی ہوئی ہے کہ تم اپنے حسن کلام سے جو ہے دوسرے کو زیر کرو. ضروری نہیں کہ تم تلوار اٹھاؤ گے تو تم مقابلہ کرو گے تو ہی زیر ہوگا. اگر کوئی جھکتا ہے تو تم بھی جھک جاؤ. اگر کوئی تمہاری طرف جو ہے وہ ہاتھ بڑھاتا ہے دوستی کا تو تم بھی اس کی طرف جو ہے وہ ہاتھ بڑھا دو. لہا، اس کے لیے، وتوکل، اور بھروسہ رکھو، اللہ، اللہ پر. اللہ هو السمیع العلیم، ہوا وہ السمیع
سننے والا سمیع العلیم، کہ بے شک جو غیب کا علم ہے وہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے۔ یہ جناب 61 آئے تھی، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ آیت پڑھتی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ آیت جو ہے اس کی، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَهْدَئُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر یہ کفار چاہیں کہ تم کو دھوکہ دے تو خدا تمہیں کفایت کرے گا، اور وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی۔ جیسے کہ ہم نے اس آیت میں پڑھا ہے کہ اگر وہ تم سے صلح پر آمادہ ہونا چاہتے ہیں اور تمہاری طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں تو تم ان کی طرف ہاتھ بڑھا دو، اور اللہ پر جو ہے وہ توکل رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اگر یہ کفار چاہیں کہ تمہیں دھوکہ دیں، پہلے اللہ نے کہا کہ اگر وہ صلح پہ آمادہ ہو رہے ہیں تو تم ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اور یہ مت سوچو کہ وہ دھوکہ دیں گے، کیونکہ اگر وہ دھوکہ دیں گے تو خدا تمہیں جو ہے کفایت کرے گا، تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے جو وہ کھڑا ہوا ہے، تمہارے لیے ہی وہ یہاں پہ موجود ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہی تو ہے جس نے تمہیں جو ہے اپنی مدد سے، تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے یا مسلمانوں سے جو تقویت بخشی، مسلمانوں کی طاقت سے، یعنی کہ وہ مسلمان جو جنگ میں شریک تھے ان کی مدد سے، جو یہ اوور آل مسلمس کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم یہ مت سوچو کبھی بھی تمہارے سامنے اگر کوئی کافر آتا ہے اور اس نیت سے آتا ہے کہ وہ تم پر جو ہے مہربان ہونا چاہتے، تمہارے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرتے ہوئے تمہارے سے صلح کرنا چاہتا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم بھی اس پہ مہربان ہو جاؤ۔ لیکن اگر ان کیس وہ تمہارے ساتھ جو ہے بھلائی نہیں کرتا، دھوکہ کرتا ہے، صلح کر کے جو ہے وہ اپنی بات سے پھر جاتا ہے، تو بے شک اس کا صلہ اللہ تعالیٰ اس کو دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے سزا اس کو دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے معاملات کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو تم یہ مت سوچو کہ تم اس وقت اکیلے ہوگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے کے لیے وہاں موجود ہوگا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کو جو ہے وہ مسلمانوں کی جماعت سے جو ہے وہ تقویت بخشی، کہ اللہ تعالیٰ نے تو تم پہلے بھی تمہاری مدد کی تھی، جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی، اب بھی تمہاری مدد کرے گا۔ تو جو آنے والا کل ہے اس کی فکر کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، جو ابھی آج جو موجود ہے اس میں جو حالات، جو سچویشن ہے اس کے مطابق جو ہے تم اس پر عمل کرو۔ ان آیات کے میننگس لکھتے ہیں۔ وَإِن يُرِيدُ، وَإِن اور اگر، یریدو وہ چاہے ان یہدؤک، اس کو ساتھ ہی لکھ دیتی ہوں، ان کا مطلب ہے کہ یہدؤک وہ تمہیں دھوکہ دے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، فَإِنَّ
پس بے شک وہ، فا کا مطلب ہے یہاں پر پاس، انا بے شک وہ یعنی اللہ تعالی، حسبک اللہ تمہارے لیے کافی ہے. هو الذی ایدک، هو الذی ہو وہ، الذی جو یا جس کے معنوں میں آئے گا یہ، ایدے گا اس نے تمہاری تائید کی، بنصری ہی اپنی مدد سے، وبالمؤمنین وبالمؤمنین اور مومنوں سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف خود تمہاری مدد کرتا ہے بلکہ اپنے نیک اور پرہیزگار بندے بھی تمہارے لیے جو ہے تمہاری مدد کے لیے بھیجتے ہیں، اور اپنے فرشتوں کو بھی جو ہے وہ تمہارے لیے بھیجتا ہے. دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو انسان ہی انسان کے لیے وسیلہ بنتا ہے نا، وہاں پر کوئی فرشتہ تو نہیں اتر آتا، لیکن انسان کے روپ میں جو اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ ضرور جو ہے وہ دوسرے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے ضرور بھیجتا ہے. نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں، یہ ہماری 62 تھی، آیت نمبر 62. ٹھیک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیکسٹ آیت پڑھتی ہوں. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور ان مسلمانوں کی دلوں میں الفت پیدا کر دی، اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی وہ تم ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے. یعنی کہ وہ مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، وہ جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے ساتھ شریک ہیں، یا وہ جنگ میں جو شریک تھے، مگر خدا ہی نے ان میں الفت ڈالی، بے شک وہ غالب اور حکمت والا ہے. یعنی کہ خدا کی مدد کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کوئی بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے دل میں محبت نہیں ڈال سکتا. بے شک اللہ ہی کی طرف سے جو ہے وہ مومن کے دل میں یہ بات آتی ہے. اس کے میننگ سیکھتے ہیں، میں اس کو ریموو کر دیتی ہوں. وَأَلَّفَ اور وہ الفت پیدا کر دی، الفت پیدا کر دی بینہ درمیان،
قلوبہم قلوبہم سوری بین قلوبہم ٹھیک ہے تمہارے دلوں میں یا ان کے دلوں میں. وَلَكِنَّ اللَّهَ سوری لو انفقت قلوبہم ان کے دلوں میں لو انفقت اگر تم خرچ کر دیتے اس کی ایگزامپل میں دنیا کے حوالے سے دوں تو یہاں پر آپ ایک دوسرے کے لیے کچھ بھی کر جائے مطلب آپ دوست جو ہے وہ دوست کے لیے اگر پیسہ بھی اپنا خرچ کر جاتا ہے اس کو جو ہے وہ ادھار بھی دے دیتا ہے سب کچھ بھی دیتا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کا بیسٹ فرینڈ بھی آپ کو دگا دے جاتا ہے. اولاد کی اگر آپ ایگزامپل لیں تو ماں باپ ساری زندگی صرف اولاد کے لیے کماتے ہیں اسپیشلی بیٹوں کے لیے کماتے ہیں ارننگ کرتے ہیں ان کے لیے کہ یہ سیٹل ہو جائیں یہ ان کو تو تم وہ دولت خرچ کر کے بھی اگر آپ کی اولاد آپ کی نہیں ہوتی ہے تو مینس کہ وہ جب تک اللہ نہ چاہے تو کسی کے دل میں آپ کے لیے احساس اور عقیدت نہیں پیدا کر سکتا. مطلب کہ ریلیشنز کا جو تعلق ہے وہ بھی اور انسانیت کا جو تعلق ہے وہ بھی وہ تم لوگوں کے اچھے رویے پہ ہی منحصر ہے کہ تم لوگ اگر تو اللہ چاہے گا تو تمہارے اچھے رویے سے بھی دوسرے کو تمہارا جو ہے وہ محسن بنا دے گا تمہارا گرویدہ بنا دے گا. باقی تم چاہے دنیا کی جہاں کی دولت خرچ کر دو تب بھی تم کسی کا دل نہیں جیت سکو گے. ما فی الارض ما فی ما جو میں یا فی کا جو معنی ہے وہ میں کے معنوں میں ہے الارضی زمین جمیعن سب کچھ ما الفتا ما نا کچھ جگہوں پر جو ہے ماں کے معنی جو کے معنوں میں ہے اور کہیں پر جو ہے وہ نا کے معنوں میں ہے. ٹھیک ہے جی. الفتا تم الفت پیدا کر سکتے وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا الفا اور الفت پیدا کر دی اللہ نے. الفتا تمہارے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ تم الفت پیدا کر سکتے ہو. وہاں پر اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اس نے الفت پیدا کر دی اور یہاں پر جو ہے وہ انسان کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر فی آ گیا اس کے لیے. تو الفت پیدا کرتے. بین قلوبہم بین درمیان قلوبہم ان کے دلوں کے درمیان یا ان کے دلوں میں یا ان کے دل میں. وَلَكِنَّ اللَّهَ لیکن اللہ نے اور لیکن اللہ نے اللہ الفا الفت پیدا کر دی اس نے یعنی اللہ نے بینہم
ان کے درمیان انہ عزیز حکیم، انہ بے شک وہ عزیز ٹھیک ہے، غالب ہے، حکیم، حکیم دانائی والا، حکمت والا، یہ آیت نمبر ہماری 63 ٹھیک ہے جی، کہ جب تک اللہ نہ چاہے دو دلوں کو قریب نہیں لا سکتا، اسی طرح سے جب تک اللہ نہ چاہے گا کافروں کو بھی ہدایت نصیب نہیں ہوگی، اور جب تک اللہ نہ چاہے گا ان کے دلوں میں تمہارے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے ہمدردی، احساس، فکر اور محبت پیدا نہیں ہوگی۔ نیکسٹ لاسٹ آیت پڑھتے ہیں آج کے لیکچر کی۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مومنوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں کافی ہے، کہ اللہ کے سوا کسی کی مدد، کسی کی نصرت، کسی کی جو ہے وہ حمایت آپ لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے۔ جب اللہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے، آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے، آپ کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ، تو کوئی بھی شخص نہ آپ کو عذر پہنچا سکتا ہے، نہ ہی آپ لوگوں پر غالب آ سکتا ہے۔ اس کے میننگس لکھتے ہیں۔ یا ایھا النبی، یا ایھا اے النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسبک اللہ، کہ آپ کے لیے اللہ، اللہ تعالی، ومن اتبعک، ومنی، اور جو تبعک تمہاری پیروی کرتے ہیں،
من المؤمنین، من سے المؤمنین، حمزہ دیکھیں یہاں پر مومنین کی جمع یا اہل ایمان. ٹھیک ہے جی، لاسٹ آئی تھی آج کے لیکچر کی 64 کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غالب و حکمت والا ہے. اس کی مدد کے بغیر اول تو کوئی بھی جو ہے وہ پتا بھی نہیں ہل سکتا، اور اس کے بعد کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اس کے بعد ہر چیز جو ہے وہ فنا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہو وہاں پہ کسی بھی چیز کا جو ہے وہ اہمیت اور نہیں ہے. یہاں تک ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا. آپ کو کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ سوال ہو تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں. اس کی ایکسرسائز ہم لوگ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ کریں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.